لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ جمعہ کے دن لوگوں کے گردن فلانگ کر کے آگے کی صفوں کی طرف جانا کیسا ہے؟ کئی بار مساجد میں جمعہ کے دن یا محفلوں میں مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا شخص آگے جانے کی کوشش کرتا ہے اور یوں آگے جانے کے لیے وہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پیر چڑھا کر کے گردنیں فلانگ کر کے آگے جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جانا کیسا ہے؟ یوں گردنیں فلانگ کر کے آگے کی صفوں کی طرف جانا کیا ہے؟ شرعاً اس پر کیا حکم ہوتا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ لوگوں کا یوں گردنیں فلانگ کر کے مسجد میں آگے کی صفوں کی طرف جانا یہ درست نہیں ہے۔ احادیث پاک میں اس کو غلط کہا گیا ہے۔ ایسا عمل جس میں گناہ ہوتا ہے، ایسا کام جس میں گناہ ہوتا ہے، ایسے کاموں میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ احادیث پاک اور فقہاء کرام کا اس پر کیا قول ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ سب سے پہلے آپ ایک حدیث پاک سنیے۔ یہ مسند امام احمد، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اور حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں فلانگیں اس نے جہنم تک پہنچنے کا اپنے لیے پل بنا لیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی لوگوں کی گردنیں فلانگے اس نے اپنے لیے جہنم میں جانے کے لیے پل بنا لیا، یعنی اپنا پل بنا لیا جس پل کے ذریعے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو جب اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت بات ہے اور اتنے سخت انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرما دیا کہ آپ گردنیں نہیں فلانگ سکتے، اگر فلانگے تو اپنے لیے جہنم میں جانے کا پل بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ منع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ منع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے جس بھی مسلمان کے کندھے کے اوپر آپ پیر رکھتے ہیں اور یوں آگے بڑھتے ہیں، اس سے اس مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ایذا پہنچتی ہے، اور ان کو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے ہی شرعاً یہ حرام ہے۔ جی ہاں، آپ بیٹھے ہوں، بیان چل رہا ہے، آپ بالکل دھیان سے بیان سن رہے ہیں اور اچانک کوئی آپ کے کندھے میں ہاتھ رکھے اور پھر اپنا پیر بڑھائے اور وہ پیر جو ہے وہ آپ کے چہرے کے پاس سے آگے بڑھ رہا ہو، ہے نا، اور پیر ہے وہ تو پیر ہی ہے اور چہرے کے پاس سے ان کا پیر گزر رہا ہے، تو غور کریں آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ ہر کسی کو خراب لگتا ہے، ہر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر ایک بات بھی آتی ہے ذہن میں کہ اگر آگے ہی بیٹھنا ہے تو پہلے آنا چاہیے، آنا تاخیر سے ہے، آنا لیٹ ہے اور آگے بیٹھنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر لیٹ آئے ہیں تو جہاں آپ کو جگہ ملی ہے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ مسلمانوں کی گردنیں فلانگ کر کے آگے جانا اپنے لیے جہنم میں جانے کے پل بنانے کی طرح ہے۔ تو جہنم میں کس کو جانا ہے؟ کس کو ایسا راستہ تیار کرنا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے؟ کسی کو تیار نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ڈریں ایسی باتوں سے جو جہنم کی طرف لے جاتی ہو۔ اس لیے جمعہ کے دن ہو یا کسی جلسہ جلوس میں ہو، کسی محفل میں ہو، کہیں پر بھی مسلمانوں کی گردنیں فلانگ کر کے آگے جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، پیچھے ہی بیٹھے رہیں اور وہیں سے ہی جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں، اور پھر مجلس میں جو بھی چل رہا ہے، چاہے بیان چل رہا ہو، خطبہ چل رہا ہو، فارغ ہو جائیں۔ پھر جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو پھر صفیں بندھے گی تو آگے جگہ خالی ہوتی رہے گی، لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے گردنیں ہرگز نہ فلانگیں، اس لیے اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔